یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مندوں اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ درود بر علی جناب یوزار سیف۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنٹو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ درود بر نبی۔ علی جناب، کل ہورم ہوپ جناب اقمہو سے ملنے معبد گئے تھے، البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ اور آج جناب اقمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ بلا شبہ ان کا مقصد اقمہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے، میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا۔ عالی جناب، آمون ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزار سیف کو یاد فرمایا ہے۔ بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے۔ جناب یوزاسف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ جانتا ہوں کہ نینیفر کپتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ علی جناب یوزار سیف شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود بر فرما روا اور بانوے محترم۔ درود بر یوزار سیف حکیم۔ خوش آمدید یوزار سیف۔ آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا، اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا۔ جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی، کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا۔ مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں۔ تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں، اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے۔ فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ارادہ خدا بندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی۔ کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا۔ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی۔ اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟
ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے۔ جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاش زمین کا مالک قرار پائے گا۔ یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کی ضامن رہی ہیں، انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے۔ 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے۔ مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند۔ اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک، اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود ذخیرہ کر لے تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مردم مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے۔ ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے۔ یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے۔ کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزار شریف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے، اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے۔ شروع خداوند مردم مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا۔ میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے۔ در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی، اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ بھلا ہم اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں۔ تم بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے۔ بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے،
یا پھر زمین کے بدلے؟ بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں؟ اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو۔ آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل، کیوں نہیں؟ بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں، مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے۔ جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا، اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کہ قحط ہمیں برباد کر دے، ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے، اب تنگ آ چکے ہیں۔ صرف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے معبد میں موجود گندم کے علاوہ مزید گندم مہیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب مصر کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ گندم ہوگی۔ تو کیا کاہن اعظم پیش گوئی یوزارسیف پر گندم کے قحط کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں؟ 2 وجہوں سے۔ ہاں، پہلی یہ ہے جو تعبیر یوزارسیف نے فرما روا کے خواب کی پیش کی ہے بظاہر اس سے بہتر تعبیر میری بھی نظر میں نہیں، اور دوسرا یہ کہ عقلمند احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم کل سے ہی اپنے چند مامورین کو گندم کی خریداری پر مامور کر دیتے ہیں۔ بس کوشش کرنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر معبد کے گوداموں میں غلہ موجود نہ ہوا تو مستقبل میں ہم کس طرح معبد کا استحکام برقرار رکھتے ہوئے یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے؟
वो माबद जो गजाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन युजार सेफ के मुकाबिल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही युजार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर युजार सीफ यहां होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम युजार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युजार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युजार सीफ से हाफिजीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पोतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहूने मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में जरूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमानदे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नजर में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने मेरे लिए काफी ज़हमत उठाई।
نہایت بہادر سپہ سالار ہیں. جنگوں میں پوتیفار کے دستے راست رہے ہیں اور شکست سے ناآشنا ہیں. ان کی شجاعت و شہامت جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے. آمون ہوتب کو چاہیے کہ ہورمزب کو پوتیفار کا جانشین نامزد کرے. ہورمزب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ منتخب کیے جائیں گے. جناب آمون ہوتب کا جھکاؤ یوزارسیف کی طرف زیادہ ہے. پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے. میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں. انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی. میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے. میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا. آج خداؤں نے چاہا کہ یوزارسیف کی شکست کا دن ہوگا. ہورمزب کے جانشین ہو جانے سے یوزارسیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی. مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا. لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا. میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمزب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں. مجھے امید ہے
یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے جبکہ ہورم ہوپ اسی سرزمین کا فرزند ہے. یعنی فرماندے ہورم ہوپ آج کے بعد یوزارسیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں. اجازت فرمائے تو حرکت کریں. آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. چلیں. حرکت کریں گے. اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا. چاہو نینیفر کو بلا کر لاؤ. جناب ہورم ہوپ، یہ سراسر ناانصافی ہے. جناب پوتیفار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ایک سپاہی ہوں. نہ مجھے وزارت و زراعت کے الف بے معلوم ہے اور نہ ہی خزانہ داری کا کوئی تجربہ. سو میں معترف ہوں کہ جناب آمون ہوتب نے میرے لیے بہترین منصب کا انتخاب کیا ہے. ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندہی بھی آپ کے کاندھوں پر ہوگی اور محافظین قصر کی سالاری بھی. ایسا ہی ہے. بے شک وہ اسی مرتبے کے لائق ہے. پوتیفار ایک عظیم انسان تھے. رحمت خداوند ان کے ساتھ ہو. لیکن آپ نے ان کے ہاتھوں کافی رنج اٹھائے اور آپ کی عمر کے کئی سال بے جرم و خطا قید و بند کی نظر ہو گئے. لیکن وہ اب بھی میرے لیے محترم ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. اے کاش کہ میں انہیں اپنے جد ابراہیم خلیل خدا کے دین کی دعوت دے سکتا. خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.
अब ये गिरिया उजारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाब पूतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी, नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं, अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूँ। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पूतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूजार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूजार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा। नहीं, यूजारसीफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूं। मैंने पूतीफार के साथ बुरा किया और यूजारसीफ के साथ भी। यूजारसीफ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने होरम हूब को जानशीन पूतीफार क्यों नहीं चुना? बानो, होरम हूब एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूरे ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब भी बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानरवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूजारसीफ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूजारसीफ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर यूजारसीफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पूतीफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नजदीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूंगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल जरा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार जखीरा अंदोजी की फिक्र में पड़ गए हैं। हर बोरी 50 दिब्बन की है। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिबिन से ज्यादा नहीं देंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहां से वसूल कर लो। ये रही पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। ठीक है जनाब, ठीक है। आज गंदम के वसी पैमाने पर खरीदारी की गई। काहिनान माबद जखीरा अंदोज़े की फिक्र में पड़ गए हैं।
اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورم ہوپ کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف ہی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزار سیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے، لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں. لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے. بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا سکھ کا سانس نہیں لوں گا. میں آپ سے متفق ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے اور پھر آمون کا. اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے. جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے. اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے. آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو. یہ ایک جنگ ہے جناب فرمانروا. جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرمانروا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرمانروا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی. جناب یوزار سیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے. پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے. نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا. جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خوریزی نہیں ہے، یعنی کشت و خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا. آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نینیفر کپتھا کو خبر کر دینا. تم مجھے کہاں ملو گے؟ میں ہمیشہ قصر کے اطراف میں ہی ہوتا ہوں، بس ذرا نظر دوڑاؤ گے تو مجھے دیکھ لو گے. موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دینا. فکر مت کریں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں. بس یہ یاد رہے کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل